السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نغمہ صدیقی ہے اور میں مومنات قرآن اکیڈمی کی طالبہ ہوں۔ اور الحمدللہ کہ ہم جو پچھلا نماز اذکار کورس ہو چکا ہے بیچ 1، اس کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں الحمدللہ۔ خیر، اس سفر کے بارے میں ہم آپ سے ضرور بات کریں گے۔ تو پہلا یہ کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پہ، صلاح سے سکون، صلاح نماز، یعنی اس سے سکون ہم کیسے حاصل کریں۔ نماز کا روحانی سفر جو ہے اس کو جو ہے ہم نماز کا روحانی سفر نام سے ہی آپ کو کیسے ایک دم اندر سے محسوس ہوتا ہوگا کہ روحانی سفر۔ تو اس روحانی سفر کو ہم صحیح طریقے سے اپنی روح سے کیسے محسوس کریں، کیسے اس نماز کو ادا کریں کہ وہ ہماری روح تک پہنچے۔ تو جب ہر صلاح صرف فرض نہیں، اللہ سے ایک ملاقات ہوتی ہے، ہم یہ سوچ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ نماز نہیں بلکہ اللہ سے ایک میٹنگ ہے۔ اور یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم روحانی طور پر محسوس کریں، اور اس سے پھر جا کر ہمیں اپنی نمازوں سے، صلاح سے جو ہے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز کا روحانی مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم سب یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں شامل ہوئے ہیں، کیوں اکٹھا ہوئے ہیں یہاں۔ یقیناً آج ہم یہاں آئے ہیں نماز قلب کنیکشن کے ویبنار کے لیے۔ اس ویبنار میں آج ہم سب یہاں اپنے مومنات قرآن اکیڈمی کے نماز کورس بیچ 2 کے لیے آئے ہیں، جس کا نام ہے نماز قلب کنیکشن، اور آج ہم اسی نیو کورس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا یہ بتانا چاہیں گے کہ بیچ 1 یہ بیچ 2 ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے بیچ 1 تھا، اور الحمدللہ کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں بیچ 1 کا حصہ تھی الحمدللہ۔ اور یقیناً کیونکہ ہم نے یہ سفر طے کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کیسا ہے۔ اس کورس میں پورا سفر، اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا، یقین جانیے بہت بہترین سفر تھا۔ اللہ ایسا سفر ہمیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے علاوہ آپ سب کو بھی اللہ اس سفر پر ضرور لے جائے، جسے کہ آپ اس سفر کی حقیقت کو اور اس سفر کی خوبصورتی کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سفر نماز کورس کرنے سے پہلے جو ہے جیسے ہم لوگ عام طور پہ جیسے ہم لوگوں نے بچپن سے سیکھا ہوا رہتا ہے، جو بھی پہلے ہم لوگوں کو پڑھا چکی رہتی ہیں، خالہ، چاچی، بوا، دادی، جس نے بھی پڑھایا رہتا ہے، یا پھر مسجد کے مولوی صاحب لوگ، اس وقت انہوں نے جس طرح سے بھی پڑھایا ہوا ہے تو ہم نے اسی طرح سے پڑھا ہے، اور ویسے ہی ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے تو ہیں، لیکن
اس کی کیا میننگ ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں، آ، کچھ بھی ہم کو نہیں پتا ہے۔ بس ایک جیسے رٹی رٹائی لائن ہم نے پہلے یاد کی ہے، اس لائن کو بس ہم آرام سے جو ہے دہرا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر اگلی نماز میں پھر ویسے ہی کھڑے ہو کے۔ تو بتائیں، جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس نماز اذکار میں پڑھ کیا رہے ہیں، نماز میں اصل میں ہے کیا، کس چیز کا ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، یا کس چیز کی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جب ہمیں کچھ پتا ہی نہیں، تو پھر یہ بتائیں اس میں ہمیں سکون کیسے ملے گا، یا اس میں روحانیت کہاں سے آئے گی، یا پھر ہماری دعائیں اللہ تک کیسے پہنچے گی؟ یہاں تک کہ جو ہم اذکار پڑھتے ہیں اس کی تجوید تک صحیح نہیں ہوتی، ان الفاظوں کا پروننسیشن تک ہم صحیح نہیں کر پاتے، عربی کے الفاظ ہم صحیح سے بول ہی نہیں پاتے۔ تو جب الفاظوں کی ادائیگی صحیح نہیں کر پائیں گے تو اس کا معنی کیسے وہ ہوگا جو اصل میں ہونا چاہیے؟ جب کسی چیز کو ہم مانگتے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے، مان لیجیے کہ ایز اے ایگزامپل ہم کسی سے کوئی چیز پانی ہی مانگ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو پانی، وہ سامنے والا پانی جان رہا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن ہم اس سے پانی نہیں، پانی کی بجائے کچھ اور نام لے کر اس سے وہ چیز مانگ رہے ہیں۔ آپ بتائیں وہ ہمیں دے پائے گا، یا وہ اس چیز کو سمجھ پائے گا ہماری بات کو کہ ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالی، یہ اور بات ہے کہ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا، ہماری مرضی کیا، یا ہماری ضرورت کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو چیز جیسے اتارا ہے، اس کو ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں ہماری دعاؤں میں اثر کہاں سے رہے گا، ہماری نمازوں میں اثر کہاں سے رہے گا؟ تو اس کورس کے ذریعے، میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کورس کے ذریعے ہم نے اس چیز کو جانا کہ ہم کتنا غلط کرتے آ رہے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری ان غلطیوں کو اللہ معاف کرے، اور پھر صحیح طریقے ان غلطیوں کو صحیح کرنے کی، بلکہ اور زیادہ سے زیادہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کورس کے ذریعے ہم نے اپنی غلطیوں کو، الحمدللہ نماز کی غلطیوں کو بہت اس کو ہم نے درست کیا، نماز کے اذکاروں کو درست کیا، پڑھنے کے طریقوں کو درست کیا، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی میننگ کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم نے جانا، وہ ہم نے سیکھا۔ الحمدللہ، اللہ بس اتنا شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے کہ یقین کریں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بس لگتا ہے کہ اللہ ہم نے پہلے کیا کیا، کیا کیا، بس اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے ہمیں۔ اور تو میرا بتانے کا یہ مطلب تھا کہ اس کورس کے ذریعے ہم جو ہماری نماز، ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکتے ہیں، نمازوں میں پڑھنے والے اذکار کو درست کرتے ہیں، اور یہ سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے، نمازوں میں اذکار کو کیسے پڑھا جائے۔ الحمدللہ، اصل میں نماز جو ہے وہ، نماز قلب کنیکشن کورس کا سفر جو ہے وہ روحانی ملاقات کا سفر ہے۔ اس میں سکھایا جائے گا کہ نماز کیا ہے، یعنی نماز اصل میں کیا ہے، نماز کیوں فرض ہے، دل سے نماز کیسے پڑھا جائے، یہ چیزیں ہمیں اس کورس میں انشاءاللہ بتائی جائے گی اور سکھایا جائے گا کہ اصل میں نماز ہے کیا، اس کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے، کہ ہم نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنا سکے۔
تو آئے اس میں ہمیں کچھ سوال جو ہے نماز کے ذریعے سے آپ سے کریں گے، یعنی اس میں جو ہے نماز کے حوالے سے آپ کو کچھ سوال اپنے آپ سے کرنے ہوں گے، جیسے ڈیپن اور صلاح وتھ ریفلیکٹنگ، اس میں دعا ریفلیکشن بھی ہوگی انشاءاللہ، یعنی ہمیں دعائیں کیسی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں ہم دعائیں اپنی کیسے مانگتے ہیں، اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ہمیں مانگنی اصل میں کیا چاہیے۔ ہمیں دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تک پہنچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے آخرت کو درست کرنے کی دعائیں مانگنا چاہیے کہ آخرت کے میدان میں اللہ ہمارے اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں دے، اللہ ہمارے نمازوں کو درست کر کے ہمیں آپ سے ملاقات کا ذریعہ بنائے، ہماری نمازوں کو، ہماری نمازوں کو قبول کرے، ایسی نمازیں دے۔ پھر اس میں جو ہے ہم سورہ فاتحہ سے دل کا سفر بنائیں گے۔ سورہ فاتحہ جو کہ ترتیب کے حساب سے قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں الحمدللہ۔ یہ نماز میں بار بار دہرائی جانے والی سورہ ہے، یعنی کہ اس کے بنا نماز پوری ہی نہیں ہوتی ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے پڑھ کر بس ختم کر دیتے ہیں۔ سوچیے اتنی بہترین سورہ جس کے بغیر نماز پوری ہی نہیں ہوتی، اور ہم اس کو یوں ہی بس پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں، ہم نہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر پاتے ہیں، اس کے الفاظوں کو، اور نہ ہی اس کی میننگ کو جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس میں ہم اللہ سے کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا مانگ رہے ہیں، کیا دعائیں کر رہے ہیں، کیا وعدے کر رہے ہیں، بس ہم یوں ہی جو ہے ادا کر کے اور ختم کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم جانیں گے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے نماز میں، نماز اذکار میں پڑھنا ہے، اس کے معنی کیا ہے، ایک ایک لفظ کے معنی کیا ہے، وہ ہم جانیں گے۔ یعنی اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد ہم صرف نماز کو پڑھیں گے ہی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے روح اور جذبات اور روحانی ملاقات کا سفر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم جانیں گے کہ وضو کے روحانی فائدے کیا ہوتے ہیں، یعنی وضو سے ہماری روح کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، ہماری روح کیسے پاک ہوتی ہے، اور وضو سے جسمانی فائدے وضو کے کیا ہیں، یعنی صرف روح جسم ہی ہمارا نہیں وضو سے صاف پاک ہوتا ہے، بلکہ جسم بھی صاف پاک ہوتا ہے، کیونکہ بنا پاکی کے وضو جو ہے پورا ہی نہیں۔ وضو سے ہمارے جسم کو جسمانی کیا فائدے ہیں، اور وضو کے نفسی فائدے کیا ہیں، ہماری نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے، وضو سے ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کرتے ہیں، ہماری نفس پہ اس کے کیا اثرات ہیں، یہ بھی ہم اس کورس میں انشاءاللہ جانیں گے۔ اور وضو کے آخرت کے کیا فائدے ہیں، آخرت میں وضو کے کیا فائدے ہیں، اس عمل سے ہمیں آخرت میں اس کا کیا فائدہ ملتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم بہت اچھے سے اس میں جانیں گے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو جانے بغیر، سمجھے بغیر وضو کرتے ہیں تو صرف ہم ہاتھ منہ پیر دھو کر ہی رہ جاتے ہیں، لیکن وضو کو فیل نہیں کر پاتے ہیں، محسوس نہیں کر پاتے کہ اصل میں وضو کیوں کر رہے ہیں ہم، اور وضو کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کورس کا مقصد جو ہے ہمارا اپنی نماز کو اللہ سے ایک روحانی ملاقات کا سفر بنانا ہے، کیونکہ ہر عبادت جو ہے، ہر عبادت
کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہوتا ہے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، اچھے نیک عمل ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا ہی ذریعہ ہوتا ہے. اگر اسے صحیح طریقے سے کیا جائے تو تمام اگر اس کو ہم بہترین طریقے سے کریں، اور تمام عبادتوں میں سے اہم رکن جو ہے، جسے دین کا ستون کہا گیا ہے، وہ ہے ہماری نماز. کیونکہ نماز جو ہے وہ بندوں کو جو ہے وہ رب سے جوڑنے کا انمول ذریعہ ہوتا ہے. حدیث میں نماز کو مومنوں کے لیے معراج کہا گیا ہے. ابھی ہم نے جو پچھلے جمعہ میں الحمدللہ نماز فرض نہیں بلکہ ایک ملاقات ہے، اس کا ویبنار ہوا تھا. الحمدللہ بہترین ویبنار ہوا تھا. بلکہ بعد میں پھر لوگوں کے ریکویسٹ پہ دوبارہ اس کو کیا گیا. تو الحمدللہ وہ ویبنار جو ہے نماز پہ صرف ایک جھلک تھی جو کہ بہترین تھی. الحمدللہ وہ ایک صرف جھلک تھی. اور انشاءاللہ اس کورس میں، نماز قلب کنیکشن کورس میں جو ہے، اس طرح کی جھلکیں جو ہیں آپ کو بہت ساری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ، بہت ساری. تو آئیے اس کورس کے ذریعے ہم جانیں کہ نماز کو کیسے ہم اللہ سے ملاقات کا ایک کنیکشن بنا سکتے ہیں. آپ کچھ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کورس ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر رکعت، ہر سجدہ جو ہے وہ اللہ سے دل کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائے؟ اگر آپ یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی ہر رکعت، ہر سجدہ اللہ سے دل کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائے، اور نماز کو جو ہے اگر آپ روح سے محسوس کرنا چاہتی ہیں، نہ کہ صرف ادا کرنا چاہتی ہیں، تو آئیے پھر ہمارے اس روحانی سفر نماز قلب کنیکشن میں شامل ہو کر سیکھیے. انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہمیشہ چاہتے تو ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں رہتا ہے یہ کہ ہم جو ہے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو جو ہے وہ بہترین بنا سکیں، اچھا سے اچھا بنا سکیں، ویسا بنا سکیں جیسا اللہ چاہتا ہے ہم سے، جیسا کہ انہوں نے اتارا ہے اس طریقے سے، جیسی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، بتایا ہے، ہم ویسا کر سکیں. ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے ضرور، اور رہتا ہے تبھی آج ہم جو ہے اس کلاس میں موجود ہیں. کیونکہ اللہ جو ہے، اللہ کہتے ہیں نا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کی چاہت رکھے یا کوشش کرے. تو کہیں نہ کہیں ہم چاہت رکھتے ہیں، اس کی اندر ہمارے رہتی ہے، ایک تڑپ رہتی ہے کہ ہم اپنے نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو درست کر سکیں، صحیح کر سکیں. اور جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. اس یوں ہی کوئی بھی کام نہیں ہو جاتا ہے. ایسے ہی سب کام کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. یوں ہی ہم کہیں نہیں چلے جاتے ہیں، یوں ہی کوئی کہیں نہیں آ جاتا ہے. تو یوں ہی ہم اس سیکشن سے نہیں جڑ گئے ہیں. اللہ کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ان کی کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی. اور ہمارے اندر کے جو ہماری اندر کی جو تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. جو ایک ذریعہ بنا ہمارا اس سیکشن میں شامل ہونے کا،
تو اللہ الحمدللہ کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم جو ہیں اس طرح کے سیکشن دینی مجالس میں شامل ہونے کی توفیق ہمیں ملی، کیونکہ چاہتے تو سب ہیں، شامل سب نہیں ہو پاتے، اور ہر کوئی یہ کر بھی نہیں پاتا ہے۔ یہ کورس ہے یا ہم دینی مجالس میں یوں ہی شامل نہیں ہو جاتے ہیں، ہماری چاہت، اللہ کی پلاننگ، یہ سب شامل ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم اس طرح کے کلاسز سے جڑ پاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سے اس طرح کی کلاسز سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اب جو ہے ہم آپ کو اپنے اس کورس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری، تھوڑی سی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ نماز قلب کنیکشن جو ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ آپ کو زیادہ تر کورس کی ہائی لائٹس دی گئی ہے، ہمارے اسکرین پہ شیئر کی گئی ہے۔ اس میں کیا کیا خاصیت ہیں، الحمدللہ پچھلا بیچ جو یعنی بیچ 1 تھا، الحمدللہ بہت بہترین تھا، لیکن جو یہ بیچ 2 ہے، الحمدللہ دیکھ کر لالچ آ رہی ہے کہ یہ پچھلے سے بھی بہت بہترین ہے۔ اس میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں، اور بہت ساری آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی کی گئی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہے جو پچھلے میں نہیں تھی، اور یہ اس میں بہت ہی بہترین، الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ جب آپ شامل ہوں گے پھر آپ کو اس کا پتہ چلے گا اور مزے آئیں گے۔ تو اس میں جیسے کورس میں ہے کہ ایچ ازگار ول بی ڈیپلی ایکسپلین وتھ کوشچن آنسر۔ تو اس میں جو ہے ہر ازگار جو بھی اس میں آپ کو پہلے سکھایا جائے گا، ثنا ہے، فاتحہ، سورہ فاتحہ، یعنی نماز کے سارے ازگار جو ہیں وہ ڈیپلی ایکسپلین کیا جائے گا کوشچن آنسر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس میں جو اذکار جس دن سکھائے جائیں گے، اس دن اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اس سے ہی متعلق جو بھی اس میں بتایا گیا ہے، جو بھی اس میں سکھایا گیا، آپ سے اس میں کوشچنس کیے جائیں گے، انشاءاللہ کوشچن آنسر ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے پورے دل سے، ذہن سے اس وقت کلاس میں حاضر رہیں کہ اچھے سے سن سکیں، سمجھ سکیں، کہ پھر جو ہے ان سوالوں کا جواب دے سکیں، اور سوالوں کا جواب جو ہے بس وہی سوال ہوں گے جو اس وقت اس میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو بہت ایزی ہوگا کہ آپ اگر تھوڑا بھی ذہن سے وہاں پہ پوری طرح سے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب بہت آسانی سے دے لیں گے۔ لیکن جواب دینے میں کتنا مزہ آئے گا کہ کسی سوال کا اگر سوچے کہ جب پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے تو سوال کوشچن آنسر جب کلاسز میں کیے جاتے تھے تو جو بچہ آنسر دے لیتا تھا اس کو کتنا اچھا لگتا تھا، اور باقی بچوں کو بھی اسے یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگتا تھا، وہ اس نے جواب دے لیا، ارے واہ اس کو جواب پتا تھا۔ اور پھر ہمیں خود کو یہ چیز مطلب محسوس کرانے میں کتنا اچھا لگتا ہے کہ او اچھا ہمیں اس سوال کا جواب پتا تھا، ارے واہ یہ تو ہم نے جواب دے لیا۔ کیونکہ عام طور پہ جو ہے ہم بس دوسروں کے ہی جواب سنتے رہتے ہیں، خود جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم خود جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، دینے کی کوشش کریں گے، ڈھونڈنے کی تو پھر آپ کو سب چیز بتائی جائے گی تو آپ کو جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ بس دینے کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ پھر اس میں ہاؤ ٹو ریسائڈ وتھ تجوید آف ایوری اذکار، یعنی کہ ہر نماز کا اذکار جو ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی تجوید کیسی ہے، یعنی جو لفظوں کا پروننسیشن ہے، اس کی ادائیگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے،
وہ آپ کو بہت اچھے سے جو ہے وہ پریکٹس کے ساتھ سکھائی جائے گی. ہر چیز جو ہے وہ آپ کو، وہ ہر اذکار میں آپ کو اچھے سے اس چیز کو سکھائی جائے گی تجوید کے ساتھ. پھر ایک بہترین سیکشن یہ ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو رہے گی وہ وتھ سلائڈس، یعنی آپ کو جو اذکار سکھائے جائیں گے اس کی ایک ایک ورڈ کی میننگ جو ہے، وہ ایک ایک ورڈ کی میننگ آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ، سلائڈ کے ساتھ. سلائڈ بھی رہے گی آپ کے اسکرین پہ، اور اس میں جو ہے وہ میننگس لکھی رہے گی، بتائی بھی جائے گی انشاءاللہ. اور یہ جو ہے پھر آپ کے ساتھ جو ہے شیئر بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. پھر ہوگا انشاءاللہ کریکشن آف اذکار ان پریکٹس کلاس. پھر جو ہے وہ ایک کلاس پریکٹس کلاس ہوگا، جس میں جو آپ نے اذکار کلاس میں آپ نے اذکار کمپلیٹ کیا اس کا پریکٹس کروایا جائے گا، اور تجوید اس کی بتائی جائے گی، اس کی میننگ سنی جائے گی انشاءاللہ. یعنی کہ جو بھی اذکار آپ کو کرائے جائیں گے وہ اس کی پریکٹس بھی انشاءاللہ کرائی جائے گی. اور ہر کی ریکارڈنگس بھی رہے گی، جو تجوید کلاس ہوگی اس کی ریکارڈنگس ہوگی، اور اس ریکارڈنگس کو، اس سلائڈس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ آپ اس کو بعد میں اس سن کر اچھے سے اس کی پریکٹس کر سکیں انشاءاللہ. یعنی کہ ٹرانسفارم صلاح انٹو اے ہارٹ فیلٹ میٹنگ وتھ اللہ. یعنی یہ صلاح نماز جو ہے وہ ہمارے دل کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ایک میٹنگ ہوگی اللہ کے ساتھ. یعنی ہمارے دل کو ٹرانسفارم کر کے اللہ کے ساتھ میٹنگ، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کیا جائے گا کہ آپ اللہ سے ایک ملاقات کر سکیں، نہ کہ صرف نماز کی ادائیگی کر سکیں. اور اس کی جو ٹائمنگ ہوگی انشاءاللہ وہ یہ، اس میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو بیچ 2 ہے اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ 2 ٹائم لیا جائے گا. یعنی ایک مارننگ میں بیچ چلے گا اور ایک ایوننگ میں بیچ چلے گا. تو آپ اپنے اپنے ٹائم، یعنی اپنے کام، اپنی آسانی کے مطابق آپ جس بیچ میں آپ مارننگ میں فری ہیں تو مارننگ بیچ میں رجسٹر کروا سکتی ہیں. آپ مارننگ میں نہیں فری ہیں، ایوننگ میں فری ہیں، تو آپ ایوننگ بیچ میں رجسٹر ہو سکتی ہیں. تو اس کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے، پچھلا بیچ ہم لوگوں کا ایک ہی ٹائم تھا، تو بہت سے لوگ جو جیسے کالج کی لڑکیاں، اسکول کی لڑکیاں، یا پھر جو ورکنگ وومنس ہیں ان کے لیے تھوڑی پرابلم ہو جاتی تھی. لیکن الحمدللہ یہ ان لوگوں کا خیال رکھ کے 2 وقت کیا گیا ہے، 2 ٹائم بنایا گیا ہے کہ ایک مارننگ بیچ اور ایک ایوننگ بیچ. تو مارننگ بیچ جو ہے وہ ایوری منڈے 11:30 سے ہے، ایوری منڈے 11:30 AM سے ہے. جو اس وقت تجوید پڑھائی جائے گی، آپ کو اذکار پڑھایا جائے گا، اور پھر ایوری سیٹرڈے جو ہے 11:30 AM پریکٹس کلاس ہوگی. یعنی جو منڈے میں آپ کو پڑھایا گیا ہے، جو اذکار سکھایا گیا ہے اس کی جو ہے پریکٹس کرائی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ سے سنا جائے گا. اور ایوننگ بیچ جو ہے وہ ایوری ٹیوزڈے 7:15 PM سے ہے، جو کہ تجوید آپ کو اذکار سکھایا جائے گا، جس اذکار کی تجوید سکھائی جائے گی. پھر اس کی جو ہے ایوری تھرسڈے
7:15 पे प्रैक्टिस क्लास होगी इंशाल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये दो जो है बैच हो गया है कि आपके लिए अल्लाह ताला ने एक आसानी कर दी है कि आप जिस वक्त आपके पास वक्त हो उस वक्त आप जो है उस बैच में रजिस्टर्ड हो सकती हैं। लेकिन मॉर्निंग में रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो हैं वो मॉर्निंग में ही रहेंगे और इवनिंग में रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो हैं वो इवनिंग में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में रजिस्टर्ड हैं तो आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप इवनिंग में शामिल हो जाएं, या इवनिंग वाले का भी वक्त मिला तो मॉर्निंग में शामिल हो जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। और ये नीचे जो है रजिस्ट्रेशन जो है नंबर दिया हुआ है हमारा। इस नंबर पे आप मैसेज करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक और बात कि इसकी सीट जो है वो लिमिटेड है। तो चूंकि ये लिमिटेड इसलिए रखी गई है कि हम अपने स्टूडेंट्स पे जो भी इसमें आता है उसको उस हक के साथ वो चीज दी जाए, वो चीज सिखाई जाए, वो चीज बताई जाए जो उसका हक है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अ, चीजों को एक लिमिटेड उसमें रखें, एक लिमिट में रखें कि उसको उस तरीके से सही तरीके से कर सकें और लोगों को उससे ज्यादा से ज्यादा ज्यादा फायदा पहुंचा सकें इंशाल्लाह। फिर ये कोर्स 6 मंथ का कोर्स होगा और ये इंशाल्लाह जो है ये 6 मंथ का कोर्स है। फिर मंथ में 1 डे जो है मैम जुबिश मैम के साथ आप लोगों की क्लास होगी। 1 मंथ में आप लोगों ने कितने अज़कार और किस तरह से किस दर्जे का आपकी कितनी मेहनत रही है, कैसे आपने तैयारी की है, मैम ये सब आपसे सुनेंगी। वो सारे अज़कार जितने 1 महीने में जितनी तैयारी आपने की है सब वो मैम आपका क्लास लेंगी इंशाल्लाह पूरी तरह से। और फिर इसमें है कि ये एक पेड कोर्स है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पेड कोर्स है और 6 मंथ का कोर्स है। पर मंथ बहुत मामूली सी, जो आज के वक्त के हिसाब से बहुत मामूली सी फीस थी, 100 रुपीज फीस होगी पर मंथ। तो ये एक पेड कोर्स है। आप कोशिश करें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी करा लें और इस कोर्स की जो कि एक नमाज कल्ब कनेक्शन विद उस्तादा जुबिश बिनते चांद मैम के साथ स्टार्ट हो रहा है, जो सफर हम शुरू कर रहे हैं, आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। क्योंकि नमाज जो है वो हमारे लिए हम आखिरत में और जन्नत में जाने का एक जरिया है। यानी सबसे पहला हिसाब जो है कयामत के दिन हमारे नमाज का होगा। तो अगर ये हिसाब हमारा सही हो गया तो समझ लीजिए आगे जो है आगे का रास्ता अपने आप सही हो जाएगा। और अगर ये बिगड़ गया तो सारे आमाल बिगड़ जाएंगे। तो कोशिश करें कि हम सब जो वक्त हमारा बचा है, जो गलतियां हम पीछे कर चुके हैं, उससे तौबा करके और जो है उस गलतियों को खत्म करने वाले, सही चीजों को जानने वाले
सही तरीके से नमाज को अदा करने वाले, अल्लाह से सही तरीके से दुआ मांगने वाले, नमाज को रूह तक महसूस करने वाले, और नमाज को जो है वो अल्लाह से मुलाकात का जरिया बनाने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। तो जितना हो सके आप लोग इसका फायदा उठाएं। और एक जो बहुत जरूरी, जो सबसे आम बात हो गई है कि इसमें, इस तरह के कोर्स में लोग शुरू में शामिल तो होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये काम बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है इस सफर में शामिल तो होते हैं, लेकिन उसको पूरा करना उनके लिए, वो समझते हैं कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम इतना वक्त जो है, अपनी जिंदगी का इतना वक्त आमतौर पे दे चुके हैं दुनिया को, दुनिया के कामों को, और अभी देते ही चले जा रहे हैं, देते ही चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आखिरत के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 24 घंटे में से हम कुछ वक्त भी अपने लिए नहीं निकालते हैं कि हम अपनी आखिरत को जो है वो बेहतर बना सके। ये नहीं सोचते हैं कि आज जो दुनिया में हम करते आ रहे हैं, दुनिया के काम, वो सब इधर ही रह जाना है, यहीं रह जाना है। लेकिन जाना जो साथ में है, उसके उस पर तो हम मेहनत कर ही नहीं पाते हैं कि हम उसको जो साथ में लेके जाना है, उस पे भी थोड़ी मेहनत कर लें, उस पे भी थोड़ी कोशिश कर लें। इतनी मेहनत करते हैं दुनिया के कामों में, इतना वक्त देते हैं दुनिया के कामों को, लेकिन अपने आखिरत के कामों पर हम बिल्कुल भी नहीं वो करते। या बहुत शौक से हम सोचेंगे चलो कुछ नया है, ये कोर्स देखते हैं क्या है, शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद घर का काम हो, बाहर का काम हो, हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस, खुद को बेवकूफ बनाने वाले एक्सक्यूजेस देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास जायज एक्सक्यूजेस नहीं होते, होते हैं, लेकिन इन रेयर केस होते हैं। ज्यादातर एक्सक्यूजेस हम अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं कि इस वजह से नहीं कर पाए, उस वजह से नहीं कर पाए। ये वजहें तो हमेशा से थी, हैं, और आखिरी दम तक रहेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने लिए, अपने आखिरत के लिए कुछ नहीं करेंगे? आप जो दुनिया के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, या ये नहीं चाह रहे, ये आपको नहीं समझ में आता, या आप इसको जानते तो हैं लेकिन इस पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि हमें आखिरत में जाकर इन चीजों का हिसाब देना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। क्या हम इस पर यकीन पूरी तरह से कर पाते हैं? अगर करते हैं, कर पाएंगे, तो हम जरूर इस कोर्स में शामिल होकर, या इस तरह के किसी भी कोर्स में शामिल होकर, उसको जरूर इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी तरह से, तो अल्लाह जरूर मदद करता है, जरूर मदद करता है। वो आपके लिए आसानियां करता है। इसकी हम खुद एक हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है बहुत ज्यादा, कि जो है जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अपनी नियतों को दुरुस्त रखते हैं, क्योंकि हमारी नियत असल में होती क्या है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, या तो अल्लाह जानता है या तो हम जानते हैं। तो हम किस ईमानदारी से कौन सा काम कर रहे हैं, ये हम और हमारा अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। तो अगर हम ईमानदारी से, अच्छी नियत के साथ कोई काम शुरू करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह जरूर मदद करता है, जरूर मदद करता है। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप ये अपनी नियत जरूर दुरुस्त कीजिएगा, और ये नियत कीजिएगा, अल्लाह से वादा कीजिएगा कि अल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे, बस आप हमारी मदद करते रहिए। और यकीन जानिए कि आपका रास्ता, आपका सफर कैसे पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेम काम मेरे साथ हुआ था। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें यकीन नहीं था कि हम सफर पूरा कर पाएंगे,
لیکن پھر الحمدللہ الحمدللہ یہ کورس کیسے پورا ہو گیا، یہ بہترین سفر کیسے ختم ہوا، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ ختم ہونے کے دن تو ہم کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ ختم ہو۔ لیکن تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے اور کوشش ہماری پوری ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ہم جو چاہتے ہیں، ہمیں جو ملنا چاہیے اللہ وہ ہمیں دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو آ، اب باتیں بہت ہو گئی، ہم نے آپ کو کورس کے بارے میں الحمدللہ زیادہ تر چیزیں آپ کو بتا دی۔ جو بھی چیزیں آپ کو نہ سمجھ میں آئے، نہ وہ ہو، تو آپ میسج کر کے آرام سے پوچھ سکتی ہیں، سوال کر سکتی ہیں۔ آ، جزاک اللہ خیر اتنا وقت دینے کے لیے۔ اللہ آپ لوگوں کی کوششوں کو کامیاب کرے، اور اتنا وقت آپ نے دیا، اللہ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں اجر دے، اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، سکون دے، اور آپ کی نماز جو ہے جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔